اتنا زیادہ مائنڈ ایکسپوز کر دینا، اتنے آبویس کویسچنس، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ مجھے اپنے وائوا سے پہلے اپنے کویسچنس پتہ ہوں. اٹارنی جنرل ویسے ہی کویسچنس کے جواب دے رہے تھے، اور بالکل ایز اے لے مین میں بالکل نہیں جانتی لاء کو، لیکن مجھے سننے میں لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل بالکل سیم پیج پہ ہیں. اب اس میں یہ تک کہہ دیا گیا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک بندے کو سزا دے دی، اب تاحیات کیوں دینی ہے. پھر اس میں صادق اور امین کا بھی ذکر آیا کہ آف کورس وی آل ایگری کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کے علاوہ اس لیول پہ کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یا تو پھر کانسٹیٹیوشن بدلیں، آپ اس میں سے یہ چیزیں نکال دیں اور اس کے بعد بات کریں. اور ساتھ ہی قائد اعظم کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی اگر آج ہوتے تو شاید نااہل ہو جاتے. دیکھیں وہ ہم ایک ایسے دلچسپ لوگ ہیں کہ جو ہم ڈرامہ اور جو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا بھی ایک لمحے کو تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار واقعی یہ تو بڑا کوئی پروسیس ہے جو چل رہا ہے. لیکن اگر آپ باہر نکل کے مونگ پھلی بیچنے والے سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو فیصلہ بھی بتا دے گا. ایبسلیوٹلی. اور دونوں فیصلے بتا دے گا کہ معصوم خان جو ہے وہ نااہل ہوگا اور ببر شیر جو ہے وہ اہل ہو جائے گا. اچھا. تو یہ بات کہ تاثر جو ہے نہیں بننا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں، سارا کچھ جس میں کوئی آپ سے آرگو بھی لوازمات پورے کریں، لیکن کچھ چیزیں نا دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور یہ بھی دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ صادق اور امین جو ہے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی پورا اترتا ہے. بے شک بطور مسلمان میرا یقین ہے کہ دنیا میں اگر کوئی صادق اور امین تھے تو وہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. لیکن میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے بہترین ایک مثال ہے جس پہ ہمیں چلنا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ پہ ہی یہ لفظ پورا اترتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ عدل، انصاف اور امتیازی سلوک کا خاتمہ اور سب کے لیے ایک طرح کے قانون، یہ بھی اسی دور تک ہی محدود تھے. یہ بھی خلفائے راشدین کے دور میں ہی تھے صرف. وہیں رہنے وہ کاش یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. نہیں، سنت پھر کدھر گئی؟ تو وہ کہہ دیتے کہ یہ ساری چیزیں اس دور کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور نہ ہم صادق نہ ہم امین. میں پڑھ رہا تھا ایک ان کا قاضی صاحب کا واقعہ جس میں کون سے قاضی صاحب؟ نام یہ والے نہیں میں اس دور کی آپ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. اس دور کے چیف جسٹس کے کہ وہ نام بھول گیا میں ملک صاحب کہ ان کو اس لیے جیل ہو گئی کہ ان کو کہا گیا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں اور وہ انکار کرتے رہے کہ میں اس پہ پورا نہیں اترتا. میرے بھی اگر وزیر اعظم کا کوئی سٹینڈرڈ ہے رکھنے کا، ایون کونسلر رکھنے کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے کردار کے حوالے سے، تو کیا یہ کردار امپلیمنٹ ججز پہ نہیں ہوتا؟ کیا وہ ایک بس جملہ لے لیجئے گا، کیا ججز کے اوپر وہ کردار امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ ان کو بہت بڑا نام تھا، میں بھول گیا، کل میں کروں گا، کہ انہیں اس بات پہ جیل ہو گئی کہ وہ اس وقت کا حاکم کہتا تھا تم چیف جسٹس بنو اور وہ کہتے تھے میں نہیں بنتا، میں اس میں معیار پہ پورا نہیں اترتا. تو کیا آئی ایم سوری، آپ بہت محتاط ہوتے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، میں بھی ہوتا ہوں، میں دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن میں پاکستانی ہوں، میرا حق ہے کہ میں اپنے انصاف، عدل اور قانون کے اوپر بات کروں. میرے پہ ہی تعزیریں، مجھے ہی روکا جائے گا. میں پارلیمنٹ پہ بات نہیں کر سکتا، میں عدلیہ پہ بات نہیں کر سکتا، میں الیکشن کمیشن پہ بات، میری زبان کاٹ دینا پھر آپ. نہیں تو میں کہوں گا کہ اگر آپ دوسروں میں کیڑے نظر تلاش کرتے ہیں تو ذرا دیکھیے کہ کیا اسلام میں ججز اتنی پرتعیش زندگی گزارتے تھے؟ کیا ان کے لیے بھی اتنی بی ایم ڈبلیوز گاڑیاں، ان کے لیے ٹی اے ڈی اے، ان کے لیے مراعات، ان کے بچوں کے لیے مراعات، ان کے آنے جانے کے جہاز کے اخراجات، ان کے صحت کے لیے، اور پھر ان کے کرسی پیچھے کرنے کے لیے ان کے شوفر، ان کے ڈرائیور، کیا اس دور میں یہ سب لوگ موجود تھے؟ پھر ختم کر دیں کہ یہ سب ماضی کے قصے ہیں. بھائی مکاؤ کام،